بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ لٹل کوئین۔ ایک دفعہ کاسپیا نامی ایک عظیم مملکت میں شاہی خاندان پر تاریکی چھا گئی۔ جب بادشاہ اور ملکہ کا انتقال ہو گیا اور اپنی 10 سالہ بیٹی آسیہ کو تخت کی واحد وراثت کے طور پر چھوڑ دیا، کاسپیا اب اداسی کی حالت میں تھا۔ یقین نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور بدکردار وزیر اعظم زران اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم چھوٹی لڑکی کو تاج پہنائیں گے، اور جب بادشاہی کے لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیسی قابل رحم حکمران ہے، میں ان کو قائل کروں گا کہ کاسپیا کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے میں کنٹرول کرتا ہوں۔ زران شرارتی وزیر اعظم ہنس پڑے، اور یوں پورے چاند کی رات آسیہ کو کاسپیا کی ملکہ کے طور پر تاج پہنایا گیا۔ ہارن بجائے گئے اور ڈھول بجایا گیا۔ جب چھوٹی ملکہ اپنے والدین کی موت کی تازہ زخموں کے غم کے ساتھ خوف زدہ فکر مند تخت پر بیٹھی تھی۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کاسپیا کی عظیم چھوٹی ملکہ، کیا میں اب اپنے چیمبر میں جا سکتا ہوں؟ اگر یہ ٹھیک ہے۔ جی ہاں، بالکل، عالیہ نے جواباً کہا۔ نرس براہ کرم ملکہ کو اس کے چیمبر میں لے جائیں اور یقینی بنائیں کہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ زران کا پلان کافی اچھی طرح سے گزر رہا تھا، اور جیسا کہ اس کی توقع تھی، آسیہ ایک چھوٹی سی بچی تھی کہ اسے مملکت کے معاملات سے دور رکھا گیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت نرس کے ساتھ گزارے گی کیونکہ اسے کمپنی میں سکون ملتا تھا۔ وزیر اعظم زران نے ٹیکسوں کو 3 گنا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، یہ ملکہ کا حکم ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل میں ناکامی سزائے موت کا باعث بنے گی۔ اور یہ کاسپیا پر شیطانی دھند چھایا ہوا تھا۔ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جرائم کی سزا دی جاتی تھی۔ ملکہ کے نام پر تقریر کی آزادی ماضی کی بات تھی، لیکن ملکہ ان سب سے بے خبر فراموشی میں رہتی تھی، کیونکہ اس کے لوگوں کو اس کے محل کی دیواروں کے باہر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک شخص کو پکڑ کر سزا دی جا رہی تھی۔ اس شخص نے توہین رسالت کی ہے۔ آپ سب سے بات ہوئی ہے، اور ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا۔ ہاں میری ملکہ، اسے موت تک پھانسی دی جائے۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے جناب؟ فلپ۔ فلپ، میں نے کیا کیا ہے کہ تم میرے بارے میں برا کہو؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے دور حکومت میں خوش نہیں ہیں؟ میری بیوی اور بیٹی بھوک سے مر رہی ہے کیونکہ میں دسترخوان پر کھانا نہیں لا سکتا، اور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جو کچھ کماتے ہیں آپ اسے ٹیکس کے طور پر لے جاتے ہیں۔ بس میں تمہارا سر رکھ دوں گا۔ زران، آپ جاننے کے لیے آزاد ہیں۔ فلپ، زران براہ کرم اس پر غور کریں کہ اس نے اپنے خاندان کے لیے کافی مقدار میں کھانے کا ذخیرہ دیا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے۔ ہاں ملکہ۔ ایک حیران فلپ کو آزاد کر دیا گیا۔ زران نے اسے کمرہ عدالت سے باہر نکلتے دیکھا اور دانت پیسے۔ ملکہ نے پوچھا، وہ کن ٹیکسوں کی بات کر رہا تھا؟ ملکہ نے پوچھا۔ زران، اوہ کچھ نہیں، آپ کی عظمت، معمول کے مطابق ٹیکس جو ہر شہری کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ آسیہ نے سر ہلایا اور اٹھ کر کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ یہ قریب تھا، مجھے فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ اسی شام وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے گھوڑے پر بادشاہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی دوران آسیہ صرف فلپ کے پریشان چہرے اور ان زنجیروں کے بارے میں سوچ سکتی تھی جس میں وہ بندھا ہوا تھا۔ وہ پریشان محسوس ہوا۔ یہ کیا ہے میری ملکہ؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔
آسیہ نے اسے سب کچھ بتا دیا اور نرس نے نیچے دیکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملکہ کی حیثیت سے مجھے جذباتی نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی عظمت کی ملکہ کے طور پر آپ کا پہلا اور سب سے اہم فرض اپنی رایا کو خوش رکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے آج ایک بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ برف کے تودے کا سرا ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اور یوں نرس نے آسیہ کو وہ سب بتا دیا جو اس کے والدین کی موت کے بعد مملکت میں چل رہا تھا۔ چھوٹی ملکہ چونک گئی جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے دیکھے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کے لیے مشکل ہے جس پر آپ غصے میں ہوں تمام ذمہ داری اٹھانا، لیکن اب صرف آپ ہی بادشاہت کو بچا سکتے ہیں۔ اگلی صبح آسیہ اور اس کی نرس عام لوگوں کے بھیس میں بادشاہی سے باہر نکلیں اور بازار میں چلے گئیں۔ اگر آپ ابھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو 50 کوڑے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری فصلوں کو نقصان پہنچا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ رکو، تم اسے ایسی سزا نہیں دے سکتے، تمہیں اسے ملکہ کے پاس لے جانا ہے، ورنہ میں دوبارہ نہیں سوچوں گا۔ پہلے آپ نہ صرف میرے نام پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں بلکہ آپ میرے لوگوں کو سزا دینے کی ہمت بھی کر رہے ہیں۔ سپاہی، اس کے ساتھ وہی کرو جو اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کرنے والا ہے، لیکن یہ کرو نہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح سنگ دل نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم صرف ایک سادہ اور خوشگوار زندگی چاہتے ہیں۔ تشدد ہمارا کام نہیں ہے۔ کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ ملکہ نے کہا۔ کیا آپ شرم آتی ہے؟ وہی لوگ جن پر آپ تشدد کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ معاف کیجیے جناب، تمام نئے ٹیکسز اور اصلاحات کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ادا کر سکتے ہیں ان سے وصول کیا جائے۔ ان لوگوں کے لیے جن کی آمدنی کم از کم ہے وہ تمام ٹیکسوں سے قبول کیے جائیں۔ اور ہمارا کیا ہوگا جنہوں نے 3 گنا ٹیکس ادا کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، پوری وزارت کرپٹ ہے، لیکن انصاف ہوگا۔ فلپ، ملکہ نے کہا، اگر آپ عہدوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کو میرے مشیر اور وزیر خزانہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، مجھے عزت ملے گی۔ ملکہ، آسیہ اور فلپ محل میں واپس چلے گئے، جہاں اس نے خزانچی کو بلایا اور اس سے ٹیکسوں کی وصولی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ اسے پتہ چلا کہ جمع کیے گئے زیادہ تر ٹیکس شاہی خزانے میں نہیں آتے تھے بلکہ وزیروں کے پاس رکھے جاتے تھے۔ فلپ کو معلوم ہوا کہ یہ وزیر کون ہیں اور انہیں میرے پاس لے آئیں۔ فلپ کو زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ اس کے کچھ فوجی دستوں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تمام کرپٹ وزیروں کو قصبے کے چوک میں بلایا گیا جہاں ان کی سرعام تذلیل کی گئی اور مملکت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد آسیہ نے زران کو بلایا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ اس کا انتظار کیے بغیر چھوٹی ملکہ نے ان تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا جو ناحق جیل میں بند تھے۔ آنے والے چند دنوں میں آسیہ نے مملکت میں بہت سی اصلاحات لائیں اور انہیں عظیم چھوٹی ملکہ کے طور پر سراہا گیا۔ لیکن جیسے ہی کیسپیا میں معمولی حالات معمول پر آنے لگے، ہمسایہ ریاست کیپسیا سے 2 گنا بڑا حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھی، اور جس شخص نے اپنے بادشاہ کی مدد کی وہ زران تھا۔ وہ کیسپیا پر حملہ کرنے کے لیے بادشاہ کا تعاقب کرنے کے لیے وہاں گیا تھا۔
اس نے اسے باور کرایا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، کیونکہ ملکہ چھوٹی اور نا تجربہ کار ہے۔ میری ملکہ سٹوپیا نے ہم پر حملہ کیا اور یہ زران ان کی مدد کر رہا ہے، اس لیے وہ ان دنوں وہاں نہیں تھا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ یہ اور بھی کرپٹ وزیر ہیں جنہیں تم نے ملک بدر کیا تھا۔ ملکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے فلپ؟ یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ فلپ نے بادشاہی کے تمام لوگوں کو ٹاؤن اسکوائر پر جمع کیا تھا۔ ہماری بادشاہی خطرے میں ہے، ہماری ملکہ خطرے میں ہے، ان کی فوج ہماری فوج سے 2 گنا ہے، لیکن پھر ہم بھی جیت سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم سب کی شرکت سے۔ کیا آپ ملکہ کے لیے میدان جنگ لیں گے؟ جی ہاں۔ کیا تم اس کے تاج کی شان کے لیے لڑو گے؟ وہ ہماری زندگیوں کے لیے لڑی ہے، ہم آخری سانس تک اس کے لیے لڑیں گے۔ میں کہتا ہوں ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ سب ملکہ کو سلام۔ جیسے ہی فوج سٹوپیا کیپسیا کے قریب پہنچی، انہیں اچانک مردوں اور عورتوں نے درختوں کے پیچھے سے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ واپس لے لیا اور اطراف سے ان کی طرف چارج کیا، اور جیسا کہ انہوں نے کیا وہ چلانے لگے، زران اسٹوپین کنگ کو پھنسانے میں ہماری مدد کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ زران اسے پھنسانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ کیا اور اسی لمحے سامنے سے کیسپیا کی فوج ہاتھیوں اور گھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ زران تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ نہیں عالیہ، تم اس کی قیمت ادا کرو گے زران۔ فوج واپس کرو، پیچھے ہٹنا۔ سٹوپیا کی فوج پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ زران، جس کا اب نہ تو کیسپیا سے تعلق تھا نہ سٹوپیا سے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن جب وہ تھوڑا بھاگا تو اس نے دیکھا کہ آسیہ اپنے گھوڑے پر اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی صرف اتنا ہی بھاگ سکتا ہے، مجھے افسوس ہے، آپ کی عظمت، مجھے معاف کر دو۔ اور اپنے والدین کی موت کے بعد پہلی بار آسیہ نے ایک مستند ملکہ کی طرح بات کی۔ ہر کوئی معافی کا مستحق نہیں ہوتا زران، کچھ سزا کے مستحق ہیں۔ گارڈز، اسے لے جاؤ، اسے تمہانے میں بند کرو۔ نہیں۔ اور اسی طرح آسیہ کو گریٹ لٹل کوئین کے نام سے جانا جانے لگا، اور اس کے ماتحت بادشاہی پہلے سے ہی زیادہ پھلی پھولی۔ یہ شاندار کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے، کسی کو کبھی بھی اس کی نا تجربہ کاری اور کم عمری کی وجہ سے نہیں سمجھنا چاہیے۔